بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 403 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں سے آیت نمبر 48 تک کا مضمون اس وقت نازل ہوا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کر چکے تھے، اور اس پر منافقین، یہود اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک غلیظ پروپیگنڈے کا ایک طوفان عظیم برپا کر رکھا تھا۔ ان آیات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات ان دشمنوں کی تفہیم کے لیے نہیں تھے جو قصداً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے اور اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے جھوٹ اور بہتان اور طعن و تشنیع کی مہم چلا رہے تھے، بلکہ اصل مقصود مسلمانوں کو ان کی اس مہم کے اثرات سے بچانا اور ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات سے محفوظ کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام منکرین کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے اگر اطمینان نصیب ہو سکتا تھا تو انہی لوگوں کو جو جانتے اور مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان بندگان حق کے متعلق اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دشمنوں کے اعتراضات کہیں ان کے دلوں میں بھی شک اور ان کے دماغوں میں بھی الجھن نہ پیدا کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تمام امکانی شبہات کا ازالہ فرمایا اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بتایا کہ ان حالات میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آیت میں آتا ہے یاد کرو وہ وقت جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے مراد ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آگے بصراحت نام لے کر بیان فرما دیا گیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مختصراً یہاں ان کا قصہ بیان کر دیں۔ یہ دراصل قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کے بیٹے تھے، اور ان کی ماں سودا بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی مان سے تھیں۔ جب یہ 8 سال کے بچے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے گئیں۔ وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو وہ پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب اکاس کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھپھی صاحبہ کی خدمت میں انہیں نظر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے تھے۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے۔ وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات کہی، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تم میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد اب میں دنیا میں کسی پر بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے۔ یہ سب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو 4 ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایک لمحہ بھی شک و تردد کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 30 سال تھی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے۔ ہجرت کے بعد سن 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا اور گھر بسانے کے لیے ان کو ضروری سامان بھی عنایت فرمایا۔ یہی حالات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اشارہ فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت میں آیا کہ تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ تفسیر میں آتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے اور انہوں نے بار بار شکایت پیش کرنے کے بعد آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اللہ اور اس کا رسول حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کسی طرح نہ مٹا سکیں کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے اپنے خاندان کے پروردہ ہیں اور وہ عرب کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کم تر درجے کے آدمی سے بیاہی گئی ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں انہوں نے کبھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے برابر کا نہ سمجھا اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی چلی گئیں۔ 1 سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اس کے بعد آیت میں آیا کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تفسیر میں آتا ہے بعض لوگوں نے اس فکرے کا بڑا الٹا مطلب نکال لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے خواہش مند تھے اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دے دیں، مگر جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ نے معاذ اللہ اوپری دل سے ان کو منع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اصل بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر اس سورہ کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 7 کے ساتھ یہ ملا کر اس فکر کو پڑھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان تلخی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ زید جب اپنی بیوی کو طلاق دیں تو ان کی متعلقہ خاتون سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، لیکن چونکہ حضور جانتے تھے کہ عرب کی سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اور وہ بھی عین اس حالت میں جبکہ مٹھی بھر مسلمانوں کے سوا باقی سارا عرب آپ کے خلاف پہلے ہی خار کھائے بیٹھا تھا، اس لیے آپ اس شدید آزمائش میں پڑنے سے ہچکچا رہے تھے۔
اسی بنا پر جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ شخص طلاق نہ دے تو میں اس بلا میں پڑنے سے بچ جاؤں، ورنہ اس کے طلاق دے دینے کی صورت میں مجھے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کیچڑ اچھالی جائے گی کہ پناہ با خدا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اول العزمی اور رضا بقضاء کے جس بلند مرتبے پر دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کو فروتر نظر آئی کہ آپ نے قصداً زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق سے روکا تاکہ آپ اس کام سے بچ جائیں جس میں آپ کو بدنامی کا اندیشہ تھا، حالانکہ اللہ ایک بڑی مصلحت کی خاطر وہ کام آپ سے لینا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان الفاظ میں صاف صاف اسی مضمون کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہی بات اس آیت کی تشریح میں امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے چکا تھا کہ زینب آپ کی بیویوں میں شامل ہونے والی ہیں، مگر جب زید نے آ کر ان کی شکایت آپ سے کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں تمہیں پہلے خبر دے چکا تھا کہ میں تمہارا نکاح زینب سے کرنے والا ہوں۔ تم زید سے یہ بات کہتے وقت اس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ ریفرنس ہے ابن جریر، ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم۔ علامہ آلوسی نے بھی تفسیر روح المعانی میں اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عتاب ہے ترک اولا پر۔ اس حالت میں اولا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یا زید سے فرما دیتے کہ تم جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ عتاب کا حاصل یہ ہے کہ تم نے زید سے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ زینب تمہاری بیویوں میں شامل ہوگی۔ یہاں سے معاملہ بالکل کلیئرلی سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت میں آ کے پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، تفسیر میں آتا ہے یعنی جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، حاجت پوری کر چکا کہ الفاظ کا خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ زید کی اس سے کوئی حاجت باقی نہیں رہی، کوئی حق باقی نہ رہا، اور یہ صورتحال محض طلاق دے دینے سے رونما نہیں ہوتی، کیونکہ عدت کے دوران میں شوہر کو اگر کچھ دلچسپی باقی ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور شوہر کی یہ حاجت بھی متعلقہ بیوی سے باقی رہتی ہے کہ اس کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل جائے۔ اس لیے متعلقہ بیوی کے ساتھ اس کے سابق شوہر کی حاجت صرف اسی وقت ختم ہوتی ہے جب عدت گزر جائے۔ اس کے بعد آیا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا۔ تو تفسیر میں آتا ہے یہ الفاظ اس باب میں صریح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح خود اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیا۔ تو وہ جو پیچھے والی بات جو ہے وہ بھی یہاں سے کینسل ہو جاتی ہے۔ پھر ہے تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ الفاظ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ضرورت اور مصلحت کی خاطر کرایا تھا جو اس تدبیر کے سوا کسی اور ذریعے سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ترجمہ، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے ان الفاظ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح محض مباح ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرض تھا جو اللہ نے آپ پر عائد کیا تھا۔ مزید بتایا گیا یعنی انبیاء کے لیے ہمیشہ سے یہ ضابطہ مقرر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس پر عمل کرنا ان کے لیے قضائے مبرم ہے، جس سے کوئی مفر ان کے لیے نہیں، یعنی ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس حکم پہ پیروی کریں۔ اللہ کے حکم پہ ہی چلتی ہیں ساری عمر انبیاء۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی کام فرض کر دے تو اسے وہ کام کر کے ہی رہنا ہوتا ہے، خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت پر تل گئی ہو۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ ترجمہ، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ تفسیر میں آیا کہ اصل الفاظ ہیں کفا باللہ حسیبہ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، دوسرے یہ کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی اور کی باز پرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے بعد وہ عظیم آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا، حالانکہ آپ کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا وہ بیٹا تھا ہی کب کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضروری تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دے اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے، اور اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کے آنے والا نبی یہ کسر پوری نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی آنا ہے۔ لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کریں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا، اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ بعد کے مصلحین اگر اسے توڑیں گے تو ان میں سے کسی کا فعل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں لوگ اس کا اتباع کرنے لگیں، اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس تقدس کی حامل نہ ہوگی کہ کسی فعل کا محض اس کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دلوں سے کراہیت کے ہر تصور کا کلا کما کر دے۔ افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک گروہ نے اس آیت کی غلط تعویلات کر کے ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کی پوری توضیح اور اس گروہ کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی تردید کے لیے ہم نے اس سورہ کی تفسیر کے آخر میں ایک مفصل ضمیمہ شامل کیا ہے، وہ بھی آپ کسی وقت آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق سے بھی نوازے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہماری ساری زندگی اپنے آپ سے یہی جہاد میں گزر جائے کہ ہم اپنے نفس کی شر سے لڑیں، شیطان کے شر سے لڑیں، برے لوگوں کے شر سے لڑیں اور ایک سیدھے اسلامی راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔